بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شریعت کی اجالے لے کر میں آپ کا میزبان محمد شاہد قادری آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ایوان میں تشریف رکھتے ہیں جناب محترم مفتی افضل قادری شاہزلی، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے سوالاتوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر ہو سکے تو ثواب کی نیت سے اس پروگرام کو پوری امت کو شیئر کر دیں، دعوت کو عام کیجیے، امت کا بھلا کیجیے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اور چینل امت کا بھلا، اسے سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارا جو موضوع ہے، جو حضرت سے ہم سوالات کرنے جا رہے ہیں، وہ محرم کے حوالے سے ہے، یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ ناظرین محترم، ہم اپنے بچپن سے محرم میں، خاص کر پاکستان میں، یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب محرم شریف کا مہینہ تشریف لاتا ہے، اسے زیادہ تر مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے یاد کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب محرم شریف کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو شربت پلانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پانی کی سبیلیں جگہ جگہ لگا دی جاتی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں۔ کوئی دلیم کا لنگر کر رہا ہے تو کوئی شرمال اور حلوے تقسیم کر رہا ہے، تو اسی طرح بے شمار یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، شربت بانٹا جاتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں جو ثواب کی نیت سے مسلمان کرتے ہیں۔ تو ہم حضرت سے آج یہ جانیں گے۔ حضرت میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، آئیے سوالات کا سلسلہ میں شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمارا پہلا سوال کچھ اس طرح ہے کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، کیا محرم کے مہینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ اگر ہے تو آپ ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ماہ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں، آیت کریمہ کی روشنی میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، ایک ساتھ ہیں لگاتار، اور 1 مہینہ الگ ہے، یعنی ان 3 سے الگ ہے۔ اور وہ حرمت والے مہینے، ان میں جو 3 مہینے لگاتار ہیں، پہلا ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، اور تیسرا محرم۔ 3 مہینے تو یہ مسلسل ہیں، لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ تو ان حرمت والے مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حرمت والے مہینے کہا، اور ان حرمت والے مہینوں کا ادب احترام اسلام سے پہلے سے ہے، یعنی پچھلی قومیں بھی، پچھلے لوگ بھی
ان مہینوں کا ادب احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ جنگیں وغیرہ بھی اگر ہوتی تھیں تو ان حرمت والے مہینوں میں جنگیں بھی نہیں کرتے تھے، یعنی جنگ سے بھی اپنے تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو وہ مطلب سیو کر لیا کرتے تھے، رکھ لیا کرتے تھے، اور ان حرمت والے مہینوں میں کوئی جھگڑا، جنگ و جدل وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قرآن نے جیسے کہا کہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام کو، ادب کو، ان کی حرمت کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی ان مہینوں کا احترام فرمایا، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو، جو مدینہ میں آباد تھے اس وقت، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع میں ہی آتے ہی انہیں مدینہ سے باہر نہیں نکالا، تو آپ نے یہودیوں کو مدینہ میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ ان محرم کے مہینے میں خاص طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے روزہ رکھنے کی 10 محرم کو وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ان کی اتباع میں، ان کی موافقت میں ہم روزے رکھتے ہیں، یہود نے یہ کہا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں، یعنی ان کے طریقے کو اختیار کرنے میں، ان کے طریقے پہ چلنے میں یہود کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم بھی اس 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو اس سے تو یہود کی یعنی ان سے موافقت ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو تاکہ یہود کی مخالفت ہو، یعنی 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بذات خود ان مہینوں کا احترام فرمایا، ان میں عبادات آپ نے بجا لائے، عبادات کیں، اہتمام عبادات کا فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کا ادب احترام کریں۔ آئیے میں احادیث کریمہ اس مہینے کے برکت کے فضائل کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، ایک شخص حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنے ہوں تو محرم الحرام کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث تھی۔ مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان مہینوں میں روزے رکھے جائیں۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی،
ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ان مہینوں کی جو ہے وہ احترام فرمایا کرتے تھے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے حوالے سے بھی آپ نے سنا، محرم کے حوالے سے بھی سنا، اور ماہ رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حرمت والے مہینے بھی ہیں، اور اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی، جو ایک بڑی ظلم کی داستان ہے، ایک مظالم کا ایک پورا سلسلہ ہے جو اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم پر توڑا گیا، مظالم ڈھائے گئے۔ تو اس حوالے سے اس ماہ مبارک کی بھی مطلب اپنی ایک اس حوالے سے بھی اس کا ایک تعلق ہے، لیکن صرف یہی ایک تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 4 مہینے حرمت والے حضرت نے بتائے، جس میں ایک محرم کا مہینہ بھی ہے، اور روزے کے حوالے سے بھی حضرت نے محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر روزہ رکھنے کی فضیلت ہے تو محرم کے مہینے میں ہے۔ ناظرین محترم، ہم نے اس مہینے کو ہمیشہ جب بھی یاد کیا اور جب بھی جانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا پھر تعزیہ داری، علمداری اور ماتم، جلوس، اسی حوالے سے اس مہینے کو مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن جو اس کی فضیلت، اس کے برکات ہیں، وہ ہمیں جب ہی معلوم ہوں گے جب ہم مفتیان اکرام کی صحبت اختیار کریں گے اور ایسے خوبصورت اور اچھے اچھے پروگرام دیکھیں گے۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں بے شمار لوگ پانی کی سبیل لگاتے ہیں، شربت تقسیم کرتے ہیں اور دلیم کا لنگر بھی بڑے یعنی جوش و خروش کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ تو حضرت ارشاد فرمائیں۔ یہ سبیل لگانا، شربت تقسیم کرنا، یا اور کوئی کھانے کی چیز، کھانا وغیرہ پکا کر وہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، اور بزرگوں میں اس انداز میں ایصال ثواب کرنا یہ رائج ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی اس حوالے سے یوں سمجھ لیجیے کہ طریقہ ملتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت ایک صحابی ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں موجود نہیں تھا گھر پر، تو مجھے گمان ہے کہ اگر میں موجود ہوتا اپنی والدہ کے انتقال کے وقت تو مجھے وہ کچھ صدقہ کرنے کا حکم فرماتی، تو کیا میں اب ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو انہیں فائدہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہوگا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا صدقہ؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں مدینہ منورہ میں کھدوایا، اور اس کنویں کے کھدوانے کے بعد آپ نے اس کو جب ایصال ثواب کیا، یعنی لوگوں کو اس کا پانی عام پینے کے لیے آپ نے جب یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو وقف کیا، تو ارشاد فرمایا ھذہ لأم سعد، یعنی یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پانی پلانا
یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا، اور اپنے صحابی کو پانی پلانے کا جو ہے وہ آپ نے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ مشورتاً ارشاد فرمایا، تو انہوں نے پانی کا اہتمام فرمایا۔ تو اسی طریقے سے اگر امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہداء کربلا رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب پیش کرنے کے لیے کوئی شخص سبیل وغیرہ لگاتا ہے، لوگوں کو پانی پلاتا ہے اور شربت وغیرہ پلاتا ہے، دیگر کھانے وغیرہ کی چیزیں بطور لنگر تقسیم کرتا ہے، تو اس میں یہ ایک اچھا کار خیر ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، تو یہ یقیناً درست ہے اور ثواب ہے، یعنی مستحب عمل ہے۔ جی سبحان اللہ جی۔ ناظرین محترم، کیا خوب حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو مسلمان عرصہ دراز سے آپ کی شہادت کے بعد سے جو کام کرتے چلے آ رہے ہیں، حضرت امام میں حسین کی محبت میں جہاں آپ کو پانی کے لیے ترسایا گیا، آج آپ کے چاہنے والوں نے پانی کی اور شربت کی ندیاں بہا دیں، اور لنگر اس قدر محرم شریف میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عنہ کی محبت میں آپ کی یاد میں کوئی دلیم تقسیم کر رہا ہے، تو کوئی شرمالے تقسیم کر رہا ہے، کوئی حلوے تقسیم کر رہا ہے، تو کوئی مختلف قسم کے کھانے حضرت امام حسین کی محبت میں یہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور یہ سب حضرت نے فرمایا مستحب اور ثواب کا کام ہے۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ تعزیے پہ جانا اور وہاں منت مانگنا کیسا ہے؟ تعزیہ داری، تعزیے نکالنا یہ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز عمل ہے، اور فساق کا یا جہلا کا طریقہ ہے۔ تو مسلمانوں کو ان بدعات سے، ان فساق کے، فاسقوں کے اور دنیا دار لوگوں کے عمل سے بچنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ گناہ کا کام ہے، ایک ناجائز و حرام فعل ہے، عمل ہے، تو اس پر منت ماننا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور بس یہی کریں گے، مطلب یہ ناجائز عمل یعنی تعزیہ داری وغیرہ یہ سخت گناہ ہے، حرام ہے۔ جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں تو ان کے اس عمل کو دیکھنے جانا بھی، لوگ تماشا دیکھنے جاتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کے تماشے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور جیسا کہ ابھی پچھلے سوال میں آپ نے سبیل کے لنگر کے حوالے سے پوچھا تھا، تو یہ بات عرض کرنا رہ گئی تھی کہ جہاں پہ یہ فساق تعزیہ داری کر رہے ہوں، یہ ان کے جلوس ڈھول تماشے لے کے چل رہے ہوں، تو وہاں پہ ان لوگوں کے لیے بعض لوگ سبیل کا انتظام کرتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، تو ان لوگوں کو، ان فساق کو، ان کے مجالس کو، ان کے محافل کو یہ سبیل اور لنگر کا وہاں پہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو دیگر لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اہل محبت ہیں اور نیک اعمال کی طرف، عبادات کی طرف، ایصال ثواب کی طرف مائل ہیں، ان کی خدمت میں یا سادات کرام کی خدمت میں یہ جو ہے وہ یعنی سبیل وغیرہ یا کھانا وغیرہ پیش کیا جائے، غربا کو پیش کیا جائے، نہ کہ ان جہلا کو، فساق کو، جو تعزیہ داری میں اور دیگر معاملات میں مشغول ہیں، ان کے لیے اس چیز کا اہتمام کرنا بالکل شرعاً ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے کہ یہ جو ہے گناہ میں ان کی یعنی معاونت کرنا ہے، تو گناہ میں معاونت کرنا بھی یہ گناہ ہے، لہٰذا ان لوگوں کے جلوس میں کسی بھی قسم کا لنگر، شربت، سبیل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ تعزیہ داری کرنا یہ گناہ اور حرام ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آج سے ہم 20 سے 25 30 سال ماضی میں چلے جائیں تو پاکستان میں
تعزیہ داریوں کا بہت زیادہ مطلب یہ رجحان تھا. ہر دوسری گلی کے اندر تعزیہ داری نظر آتی تھی. حیدرآباد چلے جائیں، سکر چلے جائیں، میر پور خاص چلے جائیں اور دیگر پاکستان کے علاقے اور ہندوستان میں، تو تعزیہ داری کے یہ جو سلسلے تھے نا یہ بہت زیادہ تھے. اگر میں یوں کہوں کہ 30 سال کی نسبت اب پاکستان میں 25 سے 30% تعزیہ داری رہ گئی ہے. اگر میں یہ کہوں تو یہ وجہ ہوگا کہ کریڈٹ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطاری قادری دامت برکاتہم العالیہ کو جاتا ہے کہ جب سے دعوت اسلامی وجود میں آئی تو یہ تعزیہ داری کا گناہوں کا سلسلہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول جو کہ اب اس کی نسبت بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. تو ناظرین محترم، تعزیہ داری سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ گناہوں کا کام ہے. آئیے میں آخری سوال حضرت سے کرنے جا رہا ہوں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننا اور ماتمی جلوسوں میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ رافضیوں کا طریقہ ہے مجالس وغیرہ کرنا، ماتم کرنا، مرثیے پڑھنا. تو نہ یہ عمل کریں گے، نہ ان مجالس وغیرہ میں رافضیوں کے جو ہے وہ جلوس سے مجالس میں جائیں گے ماتم میں. یہ سخت ناجائز و گناہ ہیں. اور اسی طریقے سے کالے کپڑے پہننا یہ روافض کا، رافضیوں کا طریقہ ہے. تو کالے کپڑے پہننا ان محرم کے خاص طور پہ عاشورے کے دنوں میں، یہ علماء نے اس کو ناجائز و گناہ لکھا ہے، کیونکہ یہ سوگ کی علامت ہے. اور اسلام میں سوگ منانا اس کا ظاہر ہے کہ شرعاً یہ درست نہیں ہے. اس انداز میں، جس انداز میں یہ منایا جاتا ہے، شریعت میں اس کا ایک اپنا اصول ہے، اس اصول کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا. اس کے علاوہ شریعت کی مخالفت میں سوگ وغیرہ اور دیگر معاملات اس طریقے سے کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے. تو نہ کالے کپڑے پہنے جائیں گے اور نہ مجالس سے روافض میں جلوس میں، ماتمی جلوسوں میں شرکت کی جائے گی. یہ دونوں گناہ اور ناجائز ہیں، حرام ہیں. مطلب ماتم وغیرہ کرنا یہ سخت گناہ ہے اور ناجائز. تو ناظرین محترم، ماتمی جلوسوں میں شرکت کرنا اور کالے کپڑے پہننا، اس سے متعلق آپ نے حضرت کا جواب سماعت فرمایا. ناظرین محترم، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دینی پروگراموں کو وقت دیں. ہمارا چینل امت کا بھلا الحمدللہ دین اسلام کی خدمت میں رات دن کوشاں ہے اور امت کی بھلائی کے لیے اس چینل پر کام کیا جاتا ہے. میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے جناب محترم مفتی افضل مدنی شاہزلی کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے چینل امت کا بھلا کو وقت دیا اور اب یہاں امت کی بھلائی کی خاطر تشریف لائے. تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.